ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدرسہ اہل سنت بخاریہ میں دو بچوں کی دستار بندی آپ نے دیکھی، غالباً حافظ، دو حافظ فارغ ہوئے۔ رات کافی ہو چکی ہے اور بات ہوئی نہیں۔ اب میں خود بھی نہیں وقت دینا چاہتا، نہ آپ کا لینا چاہتا ہوں، سیدھے سیدھے اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو دائیں طرف والے کیا ہے؟ دائیں طرف والے کیسے ہیں؟ دائیں طرف والے بائیں طرف والے کیسے ہیں؟ بائیں طرف والے اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ جس کی میں نے تلاوت خطبے کے بعد کی تھی۔ یہ ہے سورہ واقعہ۔ اب اسی آیت کی روشنی میں واقعہ سنیے۔ سبحان اللہ۔ یہ دائیں بائیں والے کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیر صاحب سید عبدالغفار بخاری اشرفی، اب تو سبھی کچھ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جو بھی کچھ کام ہے دین کا سنیت کا وہ ان کے ذریعے رب تعالیٰ لیتا رہے۔ اور انہوں نے ایک اچھا پروگرام کیا، میں اس کے لیے دعاؤں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، درازی عمر کی دعا بھی کرتا ہوں، اور یہ سلسلہ جاری رہے تو بہت اچھا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالی نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ انسانوں کے 3 گروہ، 3 گروہ، انسانوں میں 3 گروہ۔ ایک گروہ دائیں والے، ایک بائیں والے، ایک سابقین۔ ایک گروہ اصحاب میمنہ، ایک اصحاب مشأمہ، ایک سابقین۔ اب اس کو میں بہت اطمینان سے، ایسا ہے کہ
میری کوشش ہوگی کہ آپ آج کی میری تقریر کو یہاں سے لے کے جائیں، اس میں ہدایت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، سبھی کچھ ہے، اور سب کو میں سمیٹتے ہوئے آج گفتگو کروں گا۔ یہ دائیں والے کیسے ہیں، بائیں والے کیسے ہیں؟ اب قرآن کریم دائیں بائیں والوں کا ذکر کر رہا ہے۔ دنیا میں بظاہر سارے انسان برابر معلوم ہوتے ہیں، برابر ہے نا، اور کفار ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ مزے میں ہیں، مگر قیامت میں پول وہاں کھلے گا، اصلیت کا ظہور قیامت میں ہے نا۔ رب تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہا۔ اب 3 گروہ ہیں انسانوں کے، ان 3 گروہوں میں 2 جنتی ہیں، ایک جہنمی۔ 2 جنتی اور ایک جہنمی۔ جنتی کون؟ دائیں والے، دائیں طرف والے، اور سابقین، جن کا کام ہر عمل میں سبقت کرنا، آگے بڑھ چڑھ کر اس میں شرکت کرنا۔ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ سابقین ہیں، اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے وہ لاحقین ہیں، اور سابقین کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ سابقین میں کون ہے؟ صدیق اکبر، سبحان اللہ، جنہیں ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے معراج ہوئی، میں مکہ سے لا مکہ گیا، میں رب کا دیدار کر کے آ رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا صدقنا، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ نہیں، اس بٹ کچھ نہیں کہ حضور کب گئے، کیسے گئے، کہاں گئے۔ حضور آپ نے کہہ دیا ہمارے لیے کافی ہے، ہم نے تو آپ کو مانا، آپ کو جانا، اب آپ جو کہیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ کچھ نہیں پوچھا۔ بستر گرم ہے، دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی ہے، وضو کا پانی بہ رہا ہے، حضور گئے آئے، گئے اور آئے۔ قرۂ نار سے سرکار گزرے، اس کا کوئی اثر نہیں حضور پر، جہاں صرف گرمی ہی گرمی۔ قرۂ زمہریر سے گزرے، جہاں صرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک، اس کا کوئی اثر مصطفیٰ پر نہیں ہے نا۔ معلوم ہوا یہ آگ اور ٹھنڈک کا اثر جس میں خاکی پر ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آگ اور ٹھنڈک کا اثر جس میں خاکی پر ہوتا ہے، مصطفیٰ تو نور ہے، وہاں تو مصطفیٰ کی نورانیت کی جلوہ گری ہے۔ اب نہ وہاں نار کا اثر، نہ ٹھنڈک کا اثر۔ خیر، حضور گئے آئے، صدیق اکبر نے سنا کہ حضور نے ایسا فرمایا، کہا بس میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ سابقین ہیں، یہ پہلے والوں میں ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، اتنا اونچا کہ خود میرے دادا محدث اعظم فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ سبحان اللہ، یہ سابقین کی شان ہے۔ اب دائیں والے بائیں والے
دیکھیے پہلے دائیں والے قرآن کی ترتیب دیکھو، اصحاب المیمنہ، اس کے بعد اصحاب المشأمہ، پھر سابقین کا ذکر آ رہا ہے، بیچ میں بائیں والے ہیں. بس یہ بائیں والے جہنمی ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، ان سے ہوشیار رہنا. اچھا اب یہ دو گروہ جو انسانوں کا جنتی ہے، ان میں بھی نمبر 1 پر کون ہے؟ سابقین نمبر 1 پر ہے نا، جو پہلے ہیں، سبقت کرتے ہیں آگے بڑھ بڑھ کے، وہ نمبر 1. اور نمبر 2 دائیں والے، دائیں طرف والے. اب میں اس کی وضاحت ابھی کروں گا. یہ نمبر 2 پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ جنتیوں میں نمبر 2 پر ہیں تو ترتیب میں نمبر 1 پر کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ یہ اصحاب میمنہ میں ایسے ہیں کہ اس میں نیکیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گے ساتھ میں. نیکیوں کا بھی انبار ہوگا، گناہوں کا بھی انبار ہوگا. اور یہ اللہ کی بخشش کے حقدار زیادہ ہیں، اللہ کی بخشش کے حقدار زیادہ ہیں، اس لیے انہیں پہلے لایا گیا، انہیں پہلے لایا گیا. یہ زیادہ حق ان کا ہے، تو جس کا حق زیادہ اس کا ذکر پہلے. بات ختم ہو گئی. اب یہ میمنہ ہے کیا؟ اب اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، میں اس کو بہت ہلکا کروں گا. یہ میمنہ یا تو یمن سے بنا ہے یا یمین سے بنا ہے. اگر یمن سے مانو تو برکت. تو اب اصحاب میمنہ کا مطلب برکت والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ والے. اور اگر یمین سے مانو تو اب اصحاب میمنہ کا مطلب دائیں طرف والے یا دائیں ہاتھ والے. اس سے مانو اس سے مانو. اب ہم دونوں میں سے ایک ایک. اسی طرح سے مشأمہ یہ شوم سے بنا جس کے معنی ہے نحوست، یا شامہ سے جس کے معنی بائیں طرف یا بایاں ہاتھ. تو اب میں دو تفسیر نہیں، ایک ادھر کی ایک ادھر کی، دونوں لیتا ہوں اور اسی پر گفتگو ہوگی. اور جو دوسری تفسیر ہے اس پر پھر کبھی. میمنہ یمن سے برکت والے، تو اللہ برکت والوں کی تعریف کر رہا ہے. سوچو یہ برکت والے کیسے ہیں؟ برکت والے یہ کیسے ہے نا؟ یہ بہت اچھے ہیں. مگر ایک بات بتاؤں، یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. یہ برکت والا یا نحوست والا یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. مگر یہاں ایک گوشے کی طرف میں اشارہ کروں کہ قیامت میں برکت والا وہی ہوگا جو دنیا میں برکت والا ہے. قیامت میں مبارک وہی ہوگا جو دنیا میں مبارک. جو دنیا میں اچھا ہوگا وہ قیامت میں اچھا ہوگا، جو دنیا میں خراب ہوگا وہ قیامت میں خراب ہوگا، ہے نا؟ اس لیے کہ دنیا آخرت کمائی کی جگہ نہیں ہے، وہ تو نتیجے کا وقت ہے. کمائی کا جو ہے، کمائی کی جگہ دنیا ہے. دنیا اب دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسا لگاؤ گے یہاں ویسا پاؤ گے، جیسا یہاں لگاؤ گے ویسا وہاں پاؤ گے. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب میں آج آپ کو یہاں جو آیا ہوں اپنی خطابت کا جوہر دکھانے نہیں، آپ کو اچھا بنانے کے لیے،
ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جائیں تو اچھے بن کر جائیں, تاکہ کل جو سورج نکلے اور بستر سے آپ اٹھے سورج نکلنے سے پہلے تو آپ کے قدم کہیں اور نہ جائیں, خانہ خدا کی طرف بڑھیں, سبحان نعرہ خانہ خدا کی طرف بڑھیں. تو برکت والے وہ جو دنیا میں ہوں گے وہ آخرت میں ہوں گے, جو یہاں اچھے ہوں گے وہاں اچھے ہوں گے, جو یہاں خراب ہوں گے وہ وہاں خراب ہوں گے, جو یہاں منحوس ہوں گے وہ وہاں منحوس ہوں گے. اب آپ بتائیے اس مجمع میں سے میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں, اس میں کتنے مبارک ہیں کتنے منحوس؟ اس میں کتنے مبارک ہیں اور کتنے منحوس؟ آپ کہیں گے صاحب منحوس؟ ہاں, آپ نماز نہیں پڑھتے منحوس ہیں. واہ واہ, یہ نحوست ہی تو ہے. اذان ہو رہی ہے سو رہے ہو, اثر نہیں, تو یہ نحوست ہے نا. آج میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک مبارک مل جائے, ایک مبارک مل جائے قرآن کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں. تو نحوست تو سب کے ساتھ چپکی ہوئی ہے. جھوٹ بولنا نحوست, غیبت کرنا نحوست, جوا کھیلنا نحوست, شراب پینا نحوست. اب سب لوگ اپنا اپنا محاسبہ کرو, اپنے اندر جھانکو. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو کھانے سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا, جب تک کہ وہ کسی کی جی بھر کے غیبت نہ کر لیں. یہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ بڑا خراب ہے. ارے بھائی وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, آپ کیسے ہیں؟ تو آج میں تقریر نہیں آئینہ دکھانے بیٹھا ہوں. آئینہ دیکھو, یہ آئینہ ہے, یہ مکی راشد کی ہتھیلی آئینہ ہے. اس میں دیکھو, اور خاص طور سے اشرفیوں, تم نے جس سلسلے سے وابستگی حاصل کی ہے, مخدوم اشرف, سوچو کیسے مبارک ہے. اب ان کا کوئی غلام اگر ادھر ادھر بھٹکے تو کتنی حیرانی کی بات ہے. نحوست تو ہمارے قریب آنی نہیں چاہیے. مخدوم اشرف کا غلام اور نحوست, واہ واہ, سبحان اللہ. غوث اعظم کا نام لیوا اور نحوست, غریب نواز کا چاہنے والا اور نحوست. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے نہیں ہیں, صرف زبان سے ہیں. حق ہے, ہم دل سے نہیں ہیں, ہم صرف زبان سے ہیں. آج دیکھو اتنی تقریریں ہوتی ہیں اور کتنی ہوئی ہیں, لیکن جوں کا توں, جب آؤ وہی ماحول, جب آؤ وہی ماحول. تقریر کرتے کرتے سب تھک گئے مگر آپ وہی کا وہی رہے. کیا بات ہے؟ اس لیے کہ نحوست سے آپ محفوظ نہیں ہیں. نحوست سے بچو, برائی چھوڑو, غیبت چھوڑو. اور میں اپنی خواتین سے بھی, ہماری جو ماں بہنیں ہیں, عورتیں, وہ بھی بیٹھی ہیں جلسوں میں آتی ہیں, ان کو بھی میں آج میرا پیغام ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی جو تربیت گاہ ہے, بڑا ہوتا ہے, وہ ماں کی گود ہے. اس بچے کا جو مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے. کاش یہ مائیں اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے, مگر ہے کیا, ان کے ساتھ بھی نحوست ہے. عورتیں کیا کہنا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا, حضور 5-6 عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھی, کسی نے بات چلائی کہ سب سے سفید جھوٹ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ ایک جگہ 4-5 عورتیں بیٹھی تھی, 4-5 چپ تھی. تو سامنے والے نے کہا اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا.
کہ 4-5 عورتیں ایک ساتھ بیٹھی ہوں خاموش ہوں، اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ارے آج کے زمانے میں تو اکیلی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی رہتی ہے، اور 4 مل جائے تو ہو گیا کام۔ تو برکت والے اور نحوست والے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، قرآن نے دونوں کو الگ کر دیا اور ان کی پہچان کرا دی، ان کی پہچان کرا دی۔ دیکھو ظاہری نماز دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، بے شک بے شک یہ اجتماع دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، یہ داڑھی اور یہ ٹوپی اور وغیرہ وغیرہ یہ تسبیح تحلیل اس کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، ہے نا؟ سب کچھ رکھتے ہیں، دل میں ایمان نہیں رکھتے۔ یہ نحوست والے یہ نماز پڑھتے ہیں مگر منحوس ہیں، یہ حج کرتے ہیں مگر منحوس ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں مگر منحوس ہیں۔ بات کیا ہے؟ ارے جس کی محبت دل میں ہونی چاہیے اس نبی کی محبت ہی نہیں تو نحوست آئے گی نہیں تو کیسے آئے گی؟ یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں اعمال کافی ہیں، اعمال کون سا؟ روزہ، نماز، حج، زکات، یہ ہم کرتے ہیں کہ کافی ہے، کافی ہے۔ آپ کہتے ہو یہ کافی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا گارنٹی ہے کہ رب نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا؟ جو تم نماز پڑھتے ہو رب نے قبول کر لیا، اس کی ضمانت کون لے گا؟ بولو، وہ قبول کرے اس کی مرضی، نہ قبول کرے اس کی مرضی، ہمارا کام کرنا، قبول کرنا نہ کرنا۔ اچھا یہاں رشوت سے بھی کام نہیں چلے گا، جیسے دنیا میں چلتا ہے کہ بھائی کچھ دے دیا قبول کر لو، قبول کر لو۔ یہ رب قادر مطلق، ہم سجدے کر رہے ہیں، رب کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ، نماز، حج، زکات یہ مغفرت کے لیے کافی ہے، مغفرت کے لیے کافی ہے۔ واہ، مغفرت کے لیے وہ عبادت کافی ہے جو مقبول ہے کہ غیر مقبول اس کا علم ہمیں نہیں، وہ مغفرت کے لیے کافی ہے۔ روزہ مغفرت کے لیے کافی، نماز مغفرت کے لیے کافی۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ سارے اعمال مغفرت کے لیے وسیلہ ہیں، ٹھیک ہے، مگر قبولیت اعمال کا وسیلہ کون؟ سبحان اللہ، قبولیت اعمال کا وسیلہ کون؟ روزہ مغفرت کا وسیلہ ہے، لیکن روزے کی قبولیت کا وسیلہ کون؟ نماز مغفرت کا وسیلہ ہے، مگر قبولیت کا وسیلہ کون؟ حج مغفرت کا وسیلہ ہے، مگر حج کی قبولیت کا وسیلہ کون؟ تو جواب ہے لانے والا رسول، سبحان اللہ، لانے والا رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہماری نظر لانے والے پر ہونی چاہیے، پہلے ہماری نظر لانے والے نبی پر رہنی چاہیے۔ اب پہلے ادھر نظر، پھر وہ لانے والا جو لایا اس پر، تو ہمارا تعلق پہلے رسول سے، نماز سے ہمارا پہلا تعلق نہیں ہوا، پہلے لانے والے نبی سے ہوا، روزے سے بعد میں ہوا، لانے والے سے پہلے ہوا، نماز سے رشتہ بعد میں ہوا، لانے والے سے پہلے ہوا، حج سے رشتہ بعد میں ہوا، لانے والے سے پہلے ہوا، عبادتوں سے رشتہ بعد میں ہوا، لانے والے نبی سے پہلے ہوا۔ دوستو اگر یہی لانے والا نہ آتا، آج آپ ہمارے دیکھو دو حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہے نا، ان کے سینے میں قرآن ہے نا، ہے نا؟ اب ان کا سینہ مبارک، ان کا سینہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا کلام ان کے سینے میں ہے، یہ مبارک۔
اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ذاتی طور پر مبارک ہیں، کچھ عارضی مبارک ہیں، کچھ ذاتی طور پر، جیسے قرآن بذات خود مبارک، قرآن بذات خود مبارک، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سبحان اللہ، ہم نے مبارک رات میں قرآن کو اتارا۔ تو قرآن بذات خود مبارک، مگر اس کا ورق، اس کا کاغذ، اس کا جزدان، اس پر جو غلاف، وہ بھی مبارک۔ اب ان میں برکت کیسے آئی؟ وہ قرآن کی بدولت۔ سوچو، غلاف کو نسبت جزدان سے، جزدان کو ورق سے، ورق کو اللہ کے کلام سے، تو اب قرآن مبارک، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوراق بھی مبارک، اس پر جو جزدان ہے وہ بھی مبارک، سب مبارک ہوتے گئے۔ کعبہ بذات خود مبارک، مگر غلاف کعبہ، بولو، غلاف کعبہ وہ بھی مبارک۔ مطلب یہ ہے کہ جو مبارک سے منسوب ہوتا ہے، جس کی نسبت مبارک سے ہوتی ہے، وہ بھی مبارک۔ وہ زبان مبارک جس پر قرآن کی تلاوت، وہ دل مبارک جس میں قرآن کی دولت، وہ سینہ مبارک جس میں قرآن کی حفاظت، وہ دماغ مبارک جس میں قرآن کی آیتوں کا معنی مطلب۔ سوچو، انگلیاں مبارک، ہتھیلی مبارک، پیر مبارک، تو مبارک سے جو منسوب ہو وہ مبارک ہے۔ سوچو، کعبہ مبارک، کعبہ مبارک۔ اب یہاں سے میں ٹرن لیتا ہوں، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، سبحان اللہ، سے میرے پیارے کا۔ اب کعبہ خود مبارک، پھر جو جانے کعبہ ہے وہ کتنا مبارک۔ ہر نبی مبارک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب مبارک، سب مبارک۔ حضرت عیسیٰ تو خود کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے مبارک بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ، میرے رب نے مبارک بنا کر بھیجا ہے۔ میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر کسی بے جان پر پھونک لگاؤں تو اس میں زندگی پیدا ہو جائے، اس میں بھی میری برکت پہنچ جائے۔ اب سوچو، وہ نبی جو سارے نبیوں کا سردار ہے، وہ رسول جو سارے رسولوں کا سردار ہے، اس کے مبارک ہونے کا کیا عالم ہوگا، اس کے مبارک ہونے کا کیا عالم ہوگا۔ سرکار کی شان یہ ہے، زبان مبارک، دندان مبارک، دندان مبارک کہتے بھی ہو، زبان مبارک، دندان مبارک، آنکھیں مبارک، کان مبارک، دماغ مبارک، ہاتھ مبارک، انگلی مبارک، سینہ مبارک، دل مبارک، پائے مبارک، پائے مبارک، ناخن پا مبارک۔ یعنی سرکار تو سرکار، ارے سرکار جس کے ہاتھ پر دستے کرم رکھتے وہ بھی مبارک، سبحان اللہ، وہ بھی مبارک۔ اب مبارک رسول کی صحبت میں جتنے آتے گئے سب مبارک ہوتے گئے۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں صدیق اکبر مبارک، عمر مبارک، عثمان مبارک، علی مبارک، حسنین مبارک، بلال حبشی مبارک، صہیب رومی مبارک، سلمان فارسی مبارک، طلحہ زبیر مبارک، ابو ذر و عمار مبارک،
حضرت حمزہ مبارک، عبداللہ ابن عباس مبارک، سارے صحابہ مبارک، سارے اہل بیت مبارک۔ اچھا اب یہ رسول سے جڑے تو یہ مبارک، اب جو صحابہ سے جڑے تابعین تو وہ مبارک، خواجہ حسن بصری مبارک، رابعہ بصری مبارک، عبداللہ ابن مبارک، امام اعظم ابو حنیفہ مبارک، امام اعظم ابو حنیفہ مبارک، احمد بن حنبل مبارک، امام مالک مبارک، امام شافعی مبارک، ابو یوسف مبارک، امام مالک مبارک۔ اب سوچو سلسلہ بڑھ رہا ہے، 11ویں کا مہینہ ہے، غوث اعظم مبارک، غریب نواز مبارک، غوث اعظم مبارک، غریب نواز مبارک۔ اب میرا غوث تو ایسا برکت والا ہے، ایسا برکت والا ہے کہ میں کیا کروں؟ زبان دیکھو غوث اعظم کی، وہ بھی برکت والی ہے، دستے پاک دیکھو وہ بھی برکت والا ہے، آنکھیں دیکھو وہ بھی برکت والی ہے، وہ ایسے مبارک ہے کہ وہ مبارک غوث بول رہا ہے گھبراؤ مت، انا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ ارے میرا ہاتھ میرے چاہنے والوں پر ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے، سبحان اللہ، آسمان کا سایہ ایسے ہی میرا سایہ میرے چاہنے والے پر، انا یدی۔ اب یہاں ید جو ہے وہ سائے کی طرف اشارہ ہے، لیکن ید کا اگر معنی ہاتھ لو، انا یدی علی مریدی، میرا ہاتھ میرے مرید پر، میرا ہاتھ میرے مرید پر۔ یہ نہیں کہا کس مرید پر، میرے مرید پر۔ کون سے مرید؟ پرہیزگار ہے، گنہگار نہیں، کوئی تقسیم نہیں ہے، میرے مرید۔ اب وہ چاہے مرید نیکوکار ہو، عبادت گزار ہو، ہے نا، یا گنہگار ہو، میرا مرید۔ غوث پاک فرماتے میرا مرید۔ اب میرا چاہنے والا کیسا بھی ہو، اور اس کی بھی وضاحت کر دی، کیسا بھی ہو، تاکہ میں کوئی اضافی بات نہ کروں یا میری طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو۔ وہ خود فرماتے اِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِي جَيِّدًا أَنَا جَيِّدٌ۔ میرا چاہنے والا اگر اچھا نہیں، کوئی بات نہیں، میں تو اچھا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث اعظم دستگیر، نعرہ تکبیر۔ میرا چاہنے والا اگر اچھا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں۔ عبد القادر جیلانی تو اچھا ہے نا، چاہنے والا۔ اے چاہنے والو تم فکر مت کرو، تم نہیں اچھے ہو، میں تو اچھا ہوں، ہے نا۔ وہ اور ہے، یہی تو قادری دربار کی مریادہ ہے کہ بروں کو بھی بھگایا نہیں جاتا، اسے بھی پاس رکھ کر اس کی تربیت کی جاتی ہے، اسے نوازا جاتا ہے۔ ارے چور بھی عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اسے محروم نہیں رکھا جاتا، لوٹایا غوث نے تو ولی بنا کر۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ برکت والی حضور خطیب اعظم۔ بات چلی انا یدی، میرا ہاتھ میرے چاہنے والے پر۔ اب ذرا سا دیکھو ان کے ہاتھ کی لمبائی، چوڑائی، طول و عرض دیکھو۔ وہ ہاتھ تو بغداد میں ہے، ہم بنگال میں ہیں، اور فرماتے میرا ہاتھ میرے چاہنے والے پر۔ میرا ہاتھ کتنا لمبا ہاتھ ہے، اور وہ بھی امتی کا ہاتھ۔ غوث اعظم عظمت والے، شوکت والے، رفعت والے، بلندی والے، جاہ و جلال والے، فضل و کمال والے، جود و نوال والے، حسن و جمال والے۔ عبد القادر ایک بات بتاؤں، ولایت جس پر ناز کرے وہ غوث اعظم، مشیخت جس پر ناز کرے وہ غوث اعظم، کرامت جس پر ناز کرے وہ غوث اعظم، کرامت جس کے گرد رقص کرے وہ غوث اعظم، کرامت جس کو تلاش کرے وہ غوث اعظم۔ اور سوچو جو سراپا کرامت مگر ہے امتی، فضل والے ہیں مگر امتی ہیں۔ عبد القادر بہت کچھ ہے، اتنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم مگر ہے
उम्मती, इतना हम जानते हैं उनका मकाम क्या है वो तो किसी को नहीं मालूम। सोचो हम उम्मती होकर उम्मती के मकाम को नहीं समझ सके। उम्मती का ये मकाम है, सब कुछ वो है मगर उम्मती है, और उम्मती के हाथ की लंबाई का ये आलम है। हाथ बढ़ाए तो बंगाल भी है, हाथ बढ़ाए तो बिहार भी है, हाथ बढ़ाए तो झारखंड भी है, हाथ बढ़ाए तो पूरा कर्नाटक भी है। अरे मुख्तसर ये अब्दुल कादिर अगर अपना हाथ बढ़ाए तो पूरा भारत सिमट कर उनकी हथेली में आ जाए। पूरा भारत सिमट कर अब्दुल कादिर उम्मती की हाथ की लंबाई का ये आलम है, तो इस उम्मती के नबी के हाथ की लंबाई का आलम क्या होगा? मुस्तफा की हाथ की लंबाई का आलम क्या होगा? सोचो दोस्तों, तो ये मुबारक है, मुबारक। अब जो गौसे पाक से जुड़ा वो मुबारक, जो उनसे जुड़ा वो मुबारक। ख्वाजे अजमेरी मुबारक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुबारक, बाबा फरीद गंज शकर मुबारक। और एक बात बताएं, ये तो हम अहले सुन्नत का मुकद्दर है कि मुबारक लोगों की टीम हमारे वहां बड़ी लंबी है, जुड़ते गए बनते गए। निजामुद्दीन औलिया मुबारक मुबारक, अशरफियो तुम्हारा अशरफ मुबारक। सुभान अल्लाह। सोचो ये जितने सिलसिले हमारे हैं, चाहे सिलसिले समरकंदिया हो, बुखारिया हो, ये सिलसिले नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, ये सब क्या, इसमें सब मुबारक, इसमें सब मुबारक। आज मैं आपको मुबारक बनाने के लिए आया हूं कि सिर्फ दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा बंद करो। मैं एक बात कहूं आपसे, दामन नहीं छोड़ेंगे ये नारा लगाते हो ना, मैं कभी कभी सोचता हूं कि पकड़ा कब है। नहीं छोड़ेंगे का नारा वो लगाए जिससे दामन पकड़ा हो, आपने पकड़ा कब है? सोचो गौस का दामन पकड़ा होता तो बेनमाजी रहते, गौस का दामन पकड़ा रहता तो रोजा न रखते, गौस का दामन पकड़ा होता तो झूठ बोलते, गौस का दामन पकड़ा होता तो गीबत करते, गौस का दामन पकड़ा होता चोरी डकैती करते, गौस का दामन पकड़ा होता शराब नोशी करते, गौस का दामन पकड़ा होता तो सट्टा खेलते, गौस का दामन पकड़ा होता तो होटलों में सैर करते, गौस का दामन पकड़ा होता तो रिश्वत लेते देते, गौस का दामन पकड़ा होता तो काला बाजारी करते। दामन पकड़ा कर, अब आज पकड़ लो, है ना? अब बीच में जरिया मैं बन जाऊंगा, सुभान अल्लाह। जरिया मैं बन जाता हूं। तुम गौस का दामन आज पकड़ लो, गरीब नवाज का दामन पकड़ लो, मखदूम अशरफ का दामन पकड़ लो। क्या मतलब? आज से ये अहद लो, कसम खाओ, अब हम कल से झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे। हम कल से माँ बाप का एहतराम करेंगे, बीवी का हक अदा करेंगे, बच्चों की सही तरबियत करेंगे और अपने बड़ों का अदब करेंगे। अगर कोई यतीम बच्चा है तो उसके सर पर शफकत का हाथ रखेंगे। जब ये सब कर लोगे फिर मैं आऊंगा, तब मैं फिर यहीं से ऐलान करूंगा, अब आपने गौस का दामन पकड़ा, अब आपने ख्वाजा का दामन पकड़ा। दामन पकड़ने का मतलब ये है इनकी तालीमात पर अमल करो, जो इन्होंने जो कुछ किया कहा उस पर अमल करो। तो ये मुबारक, ये मुबारक, बात समझ में आई ना? तो ये मुबारक वाले और मनहूस नहूसत वाले। अब नहूसत वाले कौन है? नहूसत वाले, नहूसत वालों को तो उनका नामे आमाल उनके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा। अब जिनके हाथ में उनका नामे आमाल जिनके बाएं हाथ में होगा वो जहन्नमी, और दाएं हाथ में होगा वो जन्नती, वो जन्नती, वो जन्नती। तो ये मुबारक है। और जो असहाबे मैमना है दाएं वाले, और उनमें भी जो वस्साबिकून अस्साबिकून, ये मालूम है जो नेकियों में सबकत करते, सबकत का मतलब आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब उसकी मिसाल मैं समझा दूं आपको। अभी इस दुनिया में जैसे किसी ने मस्जिद के लिए चंदे की अपील की,
اب اس اپیل پر جس نے پہلا چندہ دیا وہ سابق ہوا. سبحان اللہ. جس نے پہلا چندہ دیا وہ سابق ہوا، یعنی اس نے پہل کیا، وہ آگے بڑھا. اب اس کے بعد جو دے گا وہ لاحق ہے، پیچھے آنے والے. تو نیکیوں میں آگے بڑھو، مگر نیک کاموں میں آگے بڑھو، تاکہ تم بھی سابقین کی لسٹ میں آ جاؤ، سابقین کی لسٹ میں آ جاؤ. تو یہ برکت والے، پوری جماعت برکت والوں کی بھری پڑی ہے اہل سنت میں. آپ ذرا دیکھیں، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کیسے مبارک ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا مبارک بنایا ہے اور اپنے فضل سے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ کائنات کی ساری وسعتیں، لمبائی چوڑائی میرے قدموں کے نیچے ہے، اور عرش الہی میرے دل میں تل کے برابر ہے. کیسے مبارک ہے، ایسے مبارک. بلی پر نظر ڈال دے تو اسے کمال والا بنا دے. سوچو، جانور، اور جانور ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں رہی تو وہ بھی مبارک. اب اصحاب کہف کا کتا تو کتا ہوتا ہے نا، مگر اصحاب کہف کا کتا مبارک. بے شک وہ غار والے بھی سو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی سو رہا. اب قیامت میں جب غار والے اٹھیں گے تو ساتھ میں ان کا کتا بھی اٹھے گا. سبحان اللہ. ہے نا؟ اب دیکھو، کتا تو کتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جانور ہے نا، مگر وہ بھی مبارک، اسے بھی برکت ملی، اسے بھی برکت ملی. حضور کی اونٹنی وہ بھی مبارک. حضرت شاہ عالم احمد آباد ان کا طوطا مبارک. سبحان اللہ. طوطے میں کیا ہے بھائی؟ طوطا بھی حافظ قرآن. سبحان اللہ. طوطا بھی حافظ قرآن. اب دیکھیے حضرت مخدوم شاہ عالم کی برکت جب ٹرانسفر ہوئی اور طوطے تک پہنچی تو ایسی برکت اسے ملی کہ وہ بھی حافظ، اور ایسا حافظ کہ طوطا پڑھتا تھا وہ سنتے تھے، اور شاہ عالم پڑھتے تھے قرآن طوطا سنتا تھا. سبحان اللہ. ہے نا؟ ایسے ہی طوطا ہمیں آپ کو مل جائے تو کسی حافظ کی ضرورت ہی نہیں، مصلے پر اسے کھڑا کر دو. نیت کی میں نے اس طوطے کے پیچھے. سوچو، برکت تو برکت کہیں بھی منتقل ہو سکتی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب برکت بزرگوں کی جانوروں کی طرف جا سکتی ہے تو آپ کی طرف نہیں آ سکتی. وہ برکتیں پلٹ کر آپ کی طرف نہیں آ سکتی، مگر اس راہ میں کوشش تو کرو، کوشش تو کرو. اور جو یہ برکت والے ہیں، اب یہاں سے میں اپنے بیان کا رخ دوسری طرف لے جا رہا ہوں. یہ جو برکت والے ہیں یہی مرد ہیں، یہی جملے پر غور کیجئے گا، بالکل ایک نیا گوشہ دے کے جا رہا ہوں. یہی مرد ہیں. ایک بات بتائیے، آپ یہ تقسیم کرتے یہ عورت ہے یہ مرد ہے، انگریزی میں کیا بولتے ہو؟ میل فیمیل. فارم فل اپ کرتے ہو اس میں ایک ہوتا ہے میل اور ایک ہوتا ہے. اب اگر عورت ہے تو فیمیل پر ٹک لگاتی ہے، مرد ہے تو میل پر. دو ہی ہے نا، دو ہی ہے نا، میل اور یا تو آدمی ہوگا یا عورت، یہی ہے نا. حالانکہ اللہ کے بندوں میں صرف کیا دو ہی ہے، ایک تیسرا بھی تو ہے. اس کے لیے کون سا لفظ ہے؟ فارم کے اندر صرف میل فیمیل، لیکن جو تیسرا خدا کا بندہ ہے وہ ٹک کہاں لگائے؟
تیسرا سمجھ رہے ہو کون ہے؟ بولو تیسرا، بولو لو بھائی. ہجڑے اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں بھائی؟ وہ انسان ہے کہ نہیں؟ خدا کے بندے ہیں کہ نہیں؟ اب ان ہجڑوں کو کیا کہا جائے، مرد یا عورت؟ تو نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے. یہی ہے نا ہماری زبان میں، ہماری اصطلاح میں، جو ہماری بول چال ہے، لینگویج ہے، اس میں ہم وہی کہتے ہیں کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے. جو یہ نہیں وہ نہیں تو پھر تیسرا ہے، اس کو مخنث کہتے ہیں. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ مذکر ہو تو ہی کہیے، ہی انگلش میں ہی مانے وہ، ہی مینز وہ، مذکر ہو تو ہی کہیے، مؤنث ہو تو شی کہیے، مگر حضرت مخنث تو نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. یہ پہلا شاعر روئے زمین پر گزرا ہے جس نے انگریزی کے ہی اور شی کی جمع بنا ڈالی. ہی اور شی میل فیمیل کے لیے، ان جو بیچ والا ہے اس کے لیے کچھ نہیں. تو یہ تو کہتے ہیں یہ انسان، یہ آدمی ہے، یہ عورت ہے. مرد کسے کہتے ہیں؟ تم جسے مرد سمجھتے ہو، قرآن کہتا نہیں یہ مرد نہیں ہے، وہ انسان ہے. اس لیے انسان کا ذکر قرآن میں آیا اور رجال کا بھی ذکر قرآن میں آیا. ایک ہے رجل، رجل کے معنی مرد. تو رجل کہا کسے گیا؟ رجل سب نہیں ہے. اب اس پر میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہے، جو امام حسین سلام اللہ علیہ ان کے صاحبزادے ہیں. ان کا ایک قول میں نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ بندے تین طرح کے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بندے تین طرح کے ہیں. بندے تین طرح کے ہیں، مرد، عورت اور ایک بیچ میں مخنث جس کو تم ہجڑا کہتے ہو. تین طرح کے بندے ہیں اور تینوں کی وہ وضاحت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جو صرف اور صرف طالب دنیا ہے، صرف دنیا، صبح شام دوپہر آگے پیچھے سوتے اٹھتے بیٹھتے دنیا 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 دنیا، جو صرف طالب دنیا ہے. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں وہ عورت ہے، اگرچہ شکلاً مرد کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ صورتاً مرد ہی کیوں نہ ہو. جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں وہ عورت ہے، ٹھیک. اور جو آخرت کے طلبگار ہیں تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ مخنث ہے. جو دنیا کے طلبگار وہ عورت، چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہو. اور جو آخرت کے طلبگار صرف آخرت آخرت آخرت، تو کہتے وہ تو ہجڑا ہے. لیکن جو صرف اور صرف طالب مولا ہے، سبحان اللہ، جو صرف طالب مولا ہے، یعنی مطلب ہر لمحہ صرف طلب مولا میں اس کا وقت گزر رہا ہے، تو فرماتے وہ مرد ہے. سبحان اللہ. اگرچہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو. دنیا جس رابعہ بصری کو عورت سمجھتی ہے، قرآن اسے مرد کہتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، خطیب اعظم. اسی لیے اب سمجھو کہ قرآن کا تصور مردانگی کیا ہے. رجال لا تلہیہم بیع ولا تجارت عن ذکر اللہ. قرآن نے ایسے کو مرد کہا. وہ مرد کون ہے؟ جن کو بیع تجارت اللہ کے ذکر سے ایک لمحے کے لیے نہیں روک سکتی. وہ مرد ہے، وہ مرد ہے. جو لمحہ لمحہ طلب مولا میں رہے وہ مرد ہے. اور جو اس سے باہر ہوئے یا تو ہجڑا یا عورت. اب پسند کرو بننا کیا ہے.
بننا کیا ہے تو مجھے کہنے دو، صدیق اکبر مرد ہے، فاروق اعظم مرد ہے، عثمان غنی مرد ہے، علی مرتضی مرد ہے۔ اب علی کے بعد جتنے ولی آئے، آج میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، سارے اولیاء مرد ہیں، سارے اولیاء، غوث اعظم مرد، غریب نواز مرد، مخدوم اشرف مرد، مرد ہے نا جتنے ولی ہیں۔ اب ان ولیوں کے جو بادشاہ ہیں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار ہے نا، تو مولا علی مردوں کے بادشاہ ہیں، آدمیوں کے بادشاہ نہیں ہیں، مردوں کے بادشاہ ہیں۔ مطلب جتنے مرد ہیں ان کے شہنشاہ علی ہیں، غوث اعظم کے بادشاہ علی ہیں، سب نہ اس میں آنا، ہمارے تمہارا ہمارا تمہارا کوئی کلاس نہیں ہے، جو مرد ہیں ان کے بادشاہ علی ہیں، شاہ مردہ۔ اب مردوں میں کون کون ہے؟ غوث اعظم کے علی ہیں، غریب نواز کے علی ہیں۔ تو میں دوستو، جو مرد ہوگا وہ ان کی لسٹ میں ہوگا۔ تو قرآن نے جسے مرد کہا ہے وہ ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ہے نا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایسا ہے، کل یہ جھنڈا میں ایک ایسے مرد کو دوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جھنڈا ایسے مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا۔ یہ نہیں کہا کیسے انسان کو دوں گا، رجلن، ایک ایسے مرد کو دوں گا، انسان کو نہیں، مرد کو دوں گا۔ ہر صحابی انتظار میں تھا، یہ میرے نصیب میں آئے گا، میرے حصے میں آئے گا۔ جب دوسرا دن آیا تو حضور فرماتے اینا علی، علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو حضور نے کہا بلاؤ، علی آئے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت علی کی آنکھوں کا جو درد تھا دور ہو، اور جھنڈا عطا کیا، اے علی اس کو ہاتھ میں لو۔ اور خیبر کا قلعہ تمہارے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ صحابہ نے جان لیا مرد یہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے، میں جھنڈا کل مرد کو دوں گا، ایسے مرد کو دوں گا۔ تو دوستو، ان کو رجال اللہ کہا گیا، رجال اللہ کہا گیا۔ اللہ کے نزدیک یہی مرد ہے، مرد ہے نا، اگرچہ ان کی شکل الگ ہو، صورت الگ ہو، تو صورت شکل نہ دیکھو۔ قرآن جو نظریہ دے رہا ہے، جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ایک لمحے کے لیے اگر وہ خرید و فروخت کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، تو مرد کون جس کا تصور صرف تو اے اللہ تو ہی تو، تیرے سوا کچھ نہیں، صرف تو، بوسی میں فنا، ان کی نہیں ہے اپنی کوئی انا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کر دیا اس کی محبت میں فنا ہے نا۔ تو اب جب اس مقام پر کوئی بندہ پہنچتا ہے جہاں میں اور تو کا جھگڑا نہیں، کیا بات، جہاں میں اور تو کا جھگڑا نہیں، صرف تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے، تو وہ مقام پر جب بندہ پہنچتا ہے تو وہ منصور حلاج ہوتا ہے اور انا الحق کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اب اس انا الحق سے منصور کو غلط نہ سمجھنا، سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ منصور کی زبان اپنی ہے، مگر زبان پر کوئی اور کلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، منصور کی زبان سے نکلا ضرور ہے، مگر زبان منصور کی ہے، کلام اللہ کا، سبحان اللہ، زبان منصور کی ہے، کلام اللہ کا ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ہے نا، گردن زبان عبداللہ کی، حلق عبداللہ کی، مگر جو آواز نکلتی ہے وہ اللہ کی، وہ اللہ کی۔ اب اس کو میں مثال سے سمجھاؤں، آپ ذرا دیکھیں، حضرت صفورہ
حضرت موسیٰ کی بیوی ساتھ میں، ان کو آگ کی ضرورت تھی، وہ حمل سے تھی. حضرت موسیٰ نے کہا یہاں بیٹھو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، آگ نظر آ رہی ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا، چنگاری دیکھا تو کہا بیٹھو، آگ میں تمہارے لیے لے کے آتا ہوں تاکہ تمہاری سردی کا انتظام کر دوں. حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور جب اس وادی میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا فَقْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. موسیٰ تم اپنے نالین کو اتارو، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو. انی انا اللہ. آواز کہاں سے آئی؟ گاچھ سے. گاچھ سمجھتے ہو نا؟ ارے آپ نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ پیڑ سے آواز آئی، میں اللہ ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس پیڑ سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، تو کیا وہ پیڑ خدا تھا؟ نہیں. بولو، وہ خدا تھا؟ خدا نہیں تھا نا. پھر کیا تھا؟ خدا کے کلام کا مظہر تھا. مظہر تھا. یہ اللہ کی قدرت، وہ اپنا کلام جس پر چاہے ظاہر کرے. وہ گاچھ سے بولے، وہ انسان کے پیچھے سے بولے، پیچھے سے کلام کرے، کہیں سے کلام کرے، وہ قادر مطلق ہے. درخت خدا نہیں تھا، خدا نے اپنے کلام کو اس درخت پر ظاہر کیا. کلام اللہ کا، کلام کا ظہور اس درخت میں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں بس یہی سے ایک نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب شجر خدا کے کلام کا مظہر بن سکتا ہے، جب شجر خدا کے کلام کا مظہر بن سکتا ہے، تو منصور جیسا بشر خدا کے کلام کا مظہر کیوں نہیں بن سکتا؟ بے شک مظہر کیوں نہیں بن سکتا؟ اسی لیے مولانا آسی نے 2 شعر کہا کہ سوئے منصور ان الحق کی غلط نسبت تھی، کوئی کہہ دے کہیں بندہ بھی خدا ہوتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں انہی کانوں سے ان الحق کے سنے ہیں دعوے، آدمی عشق میں کیا جانیے کیا ہوتا ہے. کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو اپنی ماں کو خدا کی ذات میں فنا کر دے وہ مرد ہے. مرد وہ کیا ہے؟ مرد ہے. اگرچہ وہ عورت ہی شکلاً کیوں نہ ہو. تو اب میں کہہ سکتا ہوں یہ جتنے مخدرات اہل بیت ہیں، خواتین جو میدان کربلا میں، تاریخ تو کہتی ہے کہ امام حسین کے ساتھ یہ عورتیں ہیں، نہیں، یہ مرد ہیں. حضرت رباب مرد ہیں. قرآن کا جو نظریہ ہے اس نظریے کو سامنے رکھ کر یہ مرد ہے. سیدہ زینب مرد ہے، سیدہ کائنات مرد ہے، رابعہ بصری مرد ہے. یہ جتنی ولیاں ہیں یہ دیکھنے میں شکل و صورت میں تو عورت نظر آتی ہے، مگر قرآن نے جو مردانگی کا تصور پیش کیا ہے، نہیں، دھوکہ مت کھاؤ، یہ اللہ کے نزدیک مرد ہے. جو خدا سے غافل نہ ہو وہ مرد ہے. جن کا دل دھڑکے تو خدا کی یاد میں، جن کا دل دھڑکے تو خدا کی یاد میں، جن کا لمحہ لمحہ اٹھنا بیٹھنا خدا کے لیے، وہ بولتے ہیں تو خدا کے لیے، چلتے ہیں تو خدا کے لیے، لیٹتے ہیں تو خدا کے لیے، پانی پیتے ہیں تو خدا کے لیے، سوتے ہیں تو خدا کے لیے، بولتے ہیں تو خدا کے لیے، اگر میدان میں جاتے ہیں تو خدا کے لیے، قبرستان میں جاتے ہیں تو خدا کے لیے، جلوت میں ہے تو خدا کے لیے، خلوت میں ہے تو خدا کے لیے، رزم میں ہے تو خدا کے لیے، بز میں ہے تو خدا کے لیے، غزوے میں ہے تو خدا کے لیے، محراب میں ہے تو خدا کے لیے، منبر پر ہے تو خدا کے لیے، مکان میں ہے تو خدا کے لیے، دکان میں ہے تو خدا کے لیے، تجارت کی بازاروں میں ہے تو خدا کے لیے، خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں مگر خدا کے لیے. جن کا ہر عمل خدا کے لیے، جن کا ہر کلام خدا کے لیے، جن کا ہر کام خدا کے لیے، جن کی ہر فکر خدا کے لیے، جن کی ہر خدمت خدا کے لیے. اسی لیے مخدوم سمنانی فرماتے ہیں لوگوں اگر تم مولا کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو مولا تو ملے گا نہیں، اس کے بندوں کی خدمت کرو.
اس کے بندوں کی خدمت کرو. بندے کی خدمت مولا کی خدمت, بندے کی خدمت مولا کی خدمت. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ایک واقعہ ہے, میں اشارہ کرتا چلوں. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے میرا کام نہیں کیا, تم مجھے دیکھنے نہیں آئے, تم نے میری خدمت, خواب میں اس نے دیکھا تو اس نے کہا مولا تیری خدمت کہاں, ہاں فلاں مریض کو تو دیکھنے گیا, وہ بیمار بستر پر پڑا ہوا, اس کی عیادت کے لیے گیا, اس کی خیریت پوچھنے کے لیے گیا, نہیں گیا نا. اگر چلا جاتا تو یہی تو میری خدمت ہے, اگر اس کو دیکھنے چلا جاتا تو یہی تو میری خدمت ہے. لوگوں اب اگر تم میمنہ والے بننا چاہتے ہو تو جو غریب بندے ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, ان کے ساتھ نیکیاں کرو. اور یاد رکھو قرآن پڑھو, پڑھنا بھی ضروری ہے اور قرآن سمجھنا بھی ضروری ہے نا. کسی اچھے عالم سے قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کرو, ورنہ یہ بھی تم سے سوال ہوگا کہ تم نے قرآن پڑھا عمل کیوں نہیں کیا, تو اس وقت خدا کو کیا جواب دو گے؟ میں صرف اتنے کے لیے بیٹھا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تم میدان حشر ہو اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤ, تاکہ حضور دیکھے یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ میرا نام لیوا ہے, یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. تو میمنہ والے جنتی, سابقین جنتی. تو جتنے برکت والے ہیں وہ جنت میں, اور جتنے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں وہ جنت میں. لٹکیں گے کون؟ بولو, جو نحوست والے, منحوس لوگ بولتے نہیں بھائی کیا منحوس ایسا چہرہ بنا کے بیٹھے ہو, عجیب بات ہے. یہ نحوست عجیب چیز ہے. نحوست یہ شیطان ہے کیا؟ منحوس, بے ایمان منحوس, بدعقیدہ منحوس. اسی لیے دوستو ہمارے نزدیک جو معیار ہے, ہمارے نزدیک کیا بلکہ اسلام کے نزدیک جو معیار ہے ایمان کے لیے, وہ ہے محبت رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تھوڑا سا اس پر بھی کلام ہو جائے. کرم المال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی. اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے گھر والوں کی محبت ہے. سبحان الحق ہے. میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت, یہ اسلام کی بنیاد ہے. دوسری حدیث سنو, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا میں ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تیسری حدیث شرح السنہ کی, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے, یعنی اس کی خواہش کچھ نہ رہے, اس خواہش پر رسول کی تعلیم کا ایسا رنگ چڑھ جائے, ہے نا, ایسا رنگ چڑھ جائے کہ اس کی اپنی خواہش نہ رہے, رسول کی تعلیم. یہ صحابہ کی جماعت کیا ہے؟ رسول کی تعلیمات. یہ اہل بیت کون ہے؟ رسول کی تعلیمات. یہ تابعی, طبع تابعی, یہ ائمہ کرام, امام اعظم ابو حنیفہ, رسول کی تعلیمات. یہ غوث اعظم, رسول کی تعلیمات. عطائے رسول, معین بے کسا, خواجہ خواجگاہ سرکار غریب نواز, یہ رسول کی تعلیمات. یہ تعلیمات. اب ہم کچھوچا شریف جاتے ہیں نا, بولو جاتے ہو, مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جاتے ہو جی, فاتحہ پڑھتے ہو, بولو فاتحہ پڑھتے ہو بھی نہیں پڑھتے ہو؟ پھر جب لوٹنے لگتے ہو تو چوکھٹ چومتے ہو, قبر چومتے ہو. لوگ کہتے ہیں قبر چومتا ہے. آج میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, جہالت مت کرو. کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے چومنے چاٹنے کی, چومنے کا موقع اور بھی ہے. یہ قبر جو ہم قبر نہیں چومتے,
ہم جو چومتے آئے یہ سمجھ کر چومتے آئے، یہ رسول کی تعلیم ہے۔ ہم تعلیمات رسول کو چومتے ہیں۔ بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول پاک کی تعلیمات کی تعظیم کرنا شرک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم قبر چومتے ہیں، ہے نا، یہ دیکھ کر کہ اس کے نیچے مخدوم اشرف ہے، اور اوپر کا جو ڈھانچہ ہے اس کی نسبت اس مبارک ذات سے ہے، بے شک بے شک۔ اور اس قبر پر جو چادر چڑھی ہے نا، اس چادر کی نسبت قبر سے ہے، قبر کی نسبت مخدوم اشرف سے ہے، تو بہت ساری نسبتیں جمع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب مخدوم اشرف مبارک، ادھر سے برکت چلی اوپر پہنچی تو پوری قبر مبارک، اب قبر پر جو چادر پڑی تھی برکت وہاں پہنچی تو چادر مبارک، آپ بولتے رہیے چادر مبارک، تو چادر مبارک جو بولتے ہو کس نسبت سے؟ مخدوم اشرف کی نسبت سے۔ ارے دوستو، جب مخدوم اشرف کی نسبت سے دکان کی چادر مبارک ہو سکتی ہے تو مخدوم اشرف کی نسبت سے مخدوم اشرف کے سلسلے سے مرید اشرفی کیوں مبارک؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور خطیب اعظم جانشین مفکر ملت، سبحان اللہ۔ میں یہ کہتا ہوں جتنے سلسلے اشرفیہ سے وابستہ ہے برکت تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، مگر اس کو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ برکتیں ہیں، ان کا استعمال نہیں کر پا رہے ہو، برکتیں ہیں، اس کا استعمال نہیں کر پا رہے ہو یا اس کا احساس نہیں کر پا رہے ہو۔ بس جس دن تمہیں اس برکت کا احساس ہو گیا تو تم فجر بھی پڑھو گے، ظہر بھی پڑھو گے، عصر بھی پڑھو گے، مغرب بھی پڑھو گے، عشاء بھی پڑھو گے اور تہجد بھی پڑھو گے۔ جس دن اس برکت اشرفیت کا احساس ہو گیا تو تم جھوٹ نہیں بولو گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم چکاری نہیں کرو گے، تم ڈکیتی نہیں کرو گے، تم رشوت گھوس نہیں لوگے نہ دو گے، اچھا کام کرو گے۔ تو میں چاہتا ہوں دوستو کہ تم اس دنیا ہی میں اچھے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ اور ایک بات اور بتاؤں، قرآن میں وعدہ الہی ہے، ہر قوم اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھائی جائے گی، ہے نا۔ یہ جتنے اشرفی ہیں یہ اکیلے نہیں اٹھیں گے، جب اٹھیں گے تو ان کے ساتھ تمہارا مخدوم اشرف بھی اٹھے گا، تم ان کے جھنڈے کے نیچے رہو گے۔ یہ بھی بالکل بتایا ہے، جہاں مخدوم اشرف ہوں گے وہاں اشرفی ہوں گے، جہاں غریب نواز ہوں گے وہاں چشتی ہوں گے، جہاں غوث اعظم ہوں گے وہاں قادری ہوں گے، جہاں عقائد نقش بند ہوں گے وہاں سارے نقش بندی ہوں گے، جہاں عقائد سہرورد ہوں گے وہاں سارے سہروردی ہوں گے، جہاں سرکار بخاری ہوں گے وہاں ان کے چاہنے والے ہوں گے۔ تم تنہا نہیں رہو گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اشرف کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن پہنچو تو اچھے بن کر پہنچو، ہے نا۔ تو اسی دنیا میں تم کو اچھا بننا ہے نا۔ جو یہاں اچھے بن گئے وہ آخرت میں بھی اچھے، وہ آخرت میں بھی اچھے، جو یہاں مبارک بن گئے وہ آخرت میں بھی مبارک۔ مولا تعالیٰ اس برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔